ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، زور سے بلند آواز سے پڑھیں گے اور ایک آواز میں پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کلاس روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. ایک مرتبہ مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کلاس روم میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. اس میں ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں ہم بچوں سے سوالات کرتے ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں. قرآن پاک میں کن چیزوں کا ذکر ہوا ہے اس بارے میں بھی ہم کچھ سنتے ہیں. اور بھی مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، نام کے بارے میں بھی جانتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں. تو چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن ایک نالج. کیا نام ہے؟ قرآن نالج. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گریپس. کیا ہے ٹاپک؟ گریپس. قرآن ایک نالج میں آج ہمارا ٹاپک ہے انگور، جس کو انگلش میں کہتے ہیں گریپس. انگور کے بارے میں آج ہم سنیں گے کہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اس پھل کا ذکر ملتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سی صورتوں میں ملتا ہے. جیسے سورہ بقرہ، اس میں بھی انگور کا ذکر ملتا ہے. سورہ انعام میں ملتا ہے، سورہ رعد میں ملتا ہے، سورہ نحل میں ملتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مومنون میں، سورہ نبا، سورہ عبس. اب اگر آپ ایک ایک سورت بتا دیں، میں جس پہ ہاتھ رکھتا ہوں آپ بتائیں. سورہ بقرہ، سورہ آپ بتائیں. انعام، سورہ انعام میں ملتا ہے، سورہ رعد، سورہ رعد میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مومنون، سورہ نبا اور سورہ عبس. ان صورتوں میں، قرآن پاک کی ان صورتوں میں انگور کا ذکر ملتا ہے. اور پیارے بچوں، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند آتے ہیں اور کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتے، مگر کبھی بھی کسی بھی پھل کی، کسی بھی کھانے کی چیز کی ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے. اور برائی کرنا تو ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے. اچھا ایسا پھل ہو جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہو، یا جس پھل کو ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھل کو پسند فرماتے ہوں، اس پھل کی کبھی برائی کرنی چاہیے؟ اس پھل کی تو کبھی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پھل کو پسند کرنا چاہیے. اسی طرح جس کے بارے میں آج سن رہے ہیں ہم، گریپس یعنی انگور کے بارے میں، تو انگور بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. انگور کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگور تناول فرما رہے تھے. کیا تناول فرما رہے تھے؟ انگور تناول فرما رہے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگور تناول فرمایا کرتے تھے. تو انگور ہمیں بھی کھانے چاہیے. انگور کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور انگور ہیلتھ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا انگور بھی کھلایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں بچوں، میں آپ کو کچھ انگور کے بارے میں امپورٹنٹ باتیں بتاتا ہوں. انگور ہمیشہ پکا ہوا اور میٹھا کھانا چاہیے. کیسا کھانا چاہیے؟ پکا ہوا اور میٹھا کھانا. پکا ہوا اور میٹھا کھانا. انگور ہمیشہ پکا ہوا اور میٹھا کھانا چاہیے. اچھا خشک انگور کس نے کھایا ہے؟ خشک انگور
اچھا خشک انگور بھی نا دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے. چھوٹے انگور کو کون بتاتا ہے کیا کہیں گے؟ جی لگتا ہے آپ نے کھایا ہے. تو چھوٹا انگور جو خشک ہوا ہوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشمش. اور جو بڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقع کہتے ہیں. اچھا بچوں اس کے علاوہ بھی انگور کے مختلف بینیفٹس ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. تو انگور کھانا بھی چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ انگور بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. اللہ پاک کی نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے اللہ پاک اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے, اور جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا وہ نعمت چھینی بھی جا سکتی ہے. تو ہمیں انگور بھی اور دوسری نعمتوں کا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے, کلاس روم. اچھا اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں محمد حسین رضا عطاری. چلتے ہیں حسین رضا عطاری کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسین رضا عطاری؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر نعت سناؤں گا. آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. بہت ہی آسان کلام اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے. چلیں تیار ہیں سننے کے لیے؟ جی. جھوم جھوم کے سنیں گے جی. اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. تیز گئے تلوار کی بھی دھار سے یہ پل صراط. تیز گئے تلوار کی بھی دھار سے یہ پل صراط. سوالا دو کہیں جائے پھسل میرا نہ پہنگے جا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یہاں اس شعر میں تذکرہ ہو رہا ہے پل صراط کا. پل صراط کون بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ پل صراط, پل صراط اصل میں کہتے ہیں ایک برج کو پل. اب یہ پل بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر, اور جب لوگ جنت کی طرف جائیں گے نا تو اس پل سے ان کو گزرنا پڑے گا. ہر کسی کو اس پل سے گزرنا پڑے گا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جب ہم اس پل سے گزریں تو تیزی سے گزر جائیں, ہمارا پیر کہیں پھسل نہ جائے اس پر, کیونکہ اگر پل صراط سے کسی کا پیر پھسلے گا تو وہ کہاں جا کے گرے گا؟ جہنم میں. یہ پل کس پر بنا ہوا ہے؟ جہنم پر. اور یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. جام ایسا پہنے الفت کا پلا دے ساقیا. جام ایسا پہنے الفت کا پلا دے ساقیا. راحت سن کر حالت اطہار گھر رو کے غیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سبحان اللہ,
ماشاء اللہ امیر اہل سنت کا کلام ہم نے سنا، آخری شعر آخری مصرع بھی سنا جس میں امیر اہل سنت نے اپنی کنڈیشن کے حوالے سے ذکر کیا، اپنی کنڈیشن کے بارے میں ذکر کیا اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما، ایسی الفت عطا فرما کہ ایسی محبت ہو کہ جب میں نعت سنوں تو میری حالت چینج ہو جائے، میری کنڈیشن چینج ہو جائے، میں رو رو کے حالت غیر میں پہنچ جاؤں، میری حالت بدل جائے، میری حالت چینج ہو جائے، کنڈیشن چینج ہو جائے۔ امیر علیہ سنت اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، تو بہت ہی مزہ آیا۔ امیر علیہ سنت کا کلام سنا جس میں دعائیہ اشعار تھے، امیر علیہ سنت نے دعائیں کی ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے حوالے سے، مدینے جانے کے حوالے سے، پل صراط پر سلامتی سے گزرنے کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا۔ کیا نام ہے؟ دعا۔ اس سیگمنٹ میں ہم ایک دعا سنتے ہیں اور اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں آج ہمارے پاس کون سی دعا ہے جس کو آج ہم سنیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی بہت زیادہ شرارتیں کر کے یا پھر بہت زیادہ اسکول کا ہوم ورک کر کے ہوم ورک کر کے تھک جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات زیادہ ہوم ورک کر لیتے ہیں یا زیادہ شرارتیں کر کے تھک جاتے ہیں۔ چلیں جیسے بھی اگر ہم تھک جائیں تو اس کی ایک دعا ہوتی ہے جو دعا پڑھنے سے انشاءاللہ ہماری تھکن دور ہو جائے گی، ہماری تھکن دور ہو جائے گی۔ آج جو ہم دعا سنیں گے وہ کس چیز کی دعا ہے؟ تھکن دور کرنے کی، چاہے وہ تھکن شرارتیں کر کے لگی ہو یا پھر ہوم ورک کر کے لگی ہو۔ مگر اگر ہم تھک گئے ہیں یا بہت سارا کام کیا ہے، آج ہم نے امی ابو کے ساتھ کام کرایا ہے اور کام کرا کے ہم تھک گئے ہیں، تو وہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ تھکن دور ہو جائے گی۔ اچھا یہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ اس دعا کے تین پارٹ ہیں اس دعا کے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر، اللہ اکبر، زور سے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اب ان تین پارٹ کے ان کو کتنی ٹائمز پڑھنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ جو ہمیں پڑھنا ہے وہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کتنے ٹائم؟ 33 times۔ 33 ٹائمز یعنی 33 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھیں گے، پھر 33 ٹائمز ہم الحمدللہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ۔ اور پھر 34 ٹائمز ہم پڑھیں گے اللہ اکبر۔ اللہ کتنے ٹائمز پڑھیں گے؟ 34۔ 33 ٹائمز ہم پڑھیں گے سبحان اللہ، 33 ٹائمز ہم پڑھیں گے الحمدللہ، اور 34 ٹائمز ہم پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس دعا کے 3 پارٹس ہو گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ اب جب بھی ہمیں تھکن لگے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھنا ہے، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس پوری دعا کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ۔ اس دعا کو آج ہم نے پڑھا کہ یہ دعا کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ تھکن کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ تھکن کسی بھی وجہ سے لگی ہو۔ مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تھکن دور ہو جائے تو ہمیں کیا پڑھنی ہوگی؟ تسبیح فاطمہ پڑھنی ہوگی۔ اور تسبیح فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ 33 ٹائمز کیا پڑھنا ہوگا؟ سبحان اللہ، اور 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 ٹائمز پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ جی تو آج مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے جو دعا سیکھی اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ، اور یہ دعا ہوتی ہے تھکن دور کرنے کے لیے۔ تو امید ہے اس دعا کو یاد بھی کریں گے اور جب وقت پڑھے گا تو اس کو پڑھیں گے بھی، بلکہ یہ نیت کر لیجئے کہ جب بھی روزانہ رات کو سوئیں تو تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئیں۔ تسبیح فاطمہ میننگ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 ٹائمز اللہ اکبر۔ تو یہ جب بھی آپ روزانہ رات کو جب سوتے ہیں تو جب تھک گئے ہوتے ہیں تو رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھیں گے، زور سے انشاءاللہ عز
عز و جل. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں ہوتی ہیں, ایک ٹیم مکی ہوتی ہے اور ایک ٹیم مدنی ہوتی ہے. ٹیم مکی کا ایک بچہ آئے گا, یہاں پر سے پرچی نکالے گا اور پرچی میں جو سوال ہوگا وہ سوال ٹیم مدنی سے کرے گا اور ٹیم مدنی نے اس سوال کا جواب دینا ہوگا. تو آ جائے میری سیدھی طرف, ٹیم مکی ہے, ٹیم مکی سے ایک بچہ آئے اور اس میں سے پرچی نکالے اور پھر وہ سوال جو ہے وہ ٹیم مدنی سے کرے. اسی طرح ٹیم مدنی سے بھی ٹیم مدنی بھی ٹیم مکی سے سوالات کرے گی. چلیں آ جائیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی شہزادی ہیں؟ جی تو ٹیم مکی کے بچے نے سوال کیا ہے ٹیم مدنی سے کہ بتائیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی شہزادی یعنی بیٹی ہیں. جی بتائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. جی ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. جی آ جائیں, ٹیم مکی کے دوسرے بچے آئیں گے اور وہ بھی ٹیم مدنی سے سوال کریں گے. جی اگر ایک شخص ایک دن میں قرآن پاک کے 3 پارے پڑھتا ہے, بتائیں 30 پارے کتنے دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے؟ بتائیں اگر ایک شخص قرآن پاک کے 3 پارے پڑھتا ہے ایک دن میں تو 30 پارے کتنے دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے؟ جی 3 دن. سوچ لیں, 3 پارے ایک دن میں پڑھ رہا ہے تو 30 پارے کتنے دن میں ہوں گے؟ 6 دن. کیسے؟ کیونکہ 30 پارے پڑھ رہا ہے نا, تو 30 پارے پڑھنے کے لیے اس کو اتنا ٹائم چاہیے ہوگا کہ 6 دن ہو جائیں گے. 6 دن ہو جائیں گے پڑھتے پڑھتے. اگر ایسے کریں کہ 3 دن میں ایک پارہ پڑھ رہا ہے تو 30 پارے کتنے دن میں ہوں گے؟ 6 دن میں نہیں ہوں گے, 10 دن میں. کتنے دن میں ہوں گے؟ 10 دن میں. جی تو ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. جی آ جائیں. اب ٹیم مدنی کے بچے آئیں گے اور ٹیم مکی سے سوالات کریں گے. آ جائیں. جی کیا ہے پرچی میں سوال؟ دن کے وقت میں کتنی اور کون کون سے فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ سوال کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ دن کے وقت میں کتنی اور کون کون سی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں دن کے وقت میں. جی ظہر کی جی اور 4 سنت. نہیں فرض نماز ظہر کی پڑھی جاتی ہے اور اثر. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. دن کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. جی آئیں اور آپ ان سے سوال کریں. لاسٹ پرچی رہ گئی, یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سوال ہے جو ٹیم مکی نے اس کا جواب دینا ہے. بتائیں وہ کون سا جاندار ہے جو رات کو اڑتا ہے اور دن میں درختوں اور چھتوں پر الٹا لٹکتا ہے؟ بتائیں وہ کون سا جاندار ہے جو رات کو اڑتا ہے اور دن میں چھتوں اور درختوں پر الٹا لٹکتا رہتا ہے؟ جی الو. نہیں, غور کریں. الو جو اوول کہہ رہے ہیں آپ, وہ جانور رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے, ایسا ہے, مگر الٹا لٹکتا رہتا ہے, اس پر غور کریں. چمگادڑ. آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. جی تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ٹیم مکی نے ٹیم مدنی سے سوالات کیے اور ٹیم مدنی نے ٹیم مکی سے سوالات کیے. دونوں کے سوالات اور جوابات درست ہیں. جی تو پیارے بچوں, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام میں ہم نے قرآن پاک کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی, نعت شریف بھی سنی اور بچوں کی نیمز کی میننگ بھی جانی, بچوں کے سوالات بھی ہوئے اور بچوں کے جوابات بھی ہوئے. اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے. اگر پروگرام ہمارا آپ سے مس ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ہمارے پروگرام کڈس مدنی چینل
کے نام سے یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے، اس پر بھی مل جائے گا آپ کو، سوشل میڈیا فیس بک پر بھی آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا. تو اگر آپ نے پروگرام مس کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. جی تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ تعالی خیرہ و احسن الجزا. آخر میں ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم بچوں کا مدنی چینل.